بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت ابو قدامہ شامی اپنے مجاہد ساتھیوں کے ہمراہ رقہ میں جہاد کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اسی دوران شہداء کرام کے خاندان کی ایک غریب اور مسکین خاتون شرم و حیا کی چادر میں مستور ان کی خدمت میں پیش ہوئی اور اپنے سر کے سنہری اور ریشم و حریر جیسے نرم اور نازک سیاہ بالوں سے بٹی اور مٹی میں اٹی بالوں کی مینڈیاں پیش کر کے گزارش کرنے لگی کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم جہاد کے لیے گھوڑے کس رہے ہو، اور اگر ہمارے پاس بھی گھوڑے ہوتے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی تاکہ تم ان پر سوار ہو کر نیزہ بازی اور شمشیر زنی کرتے، لیکن میرے پاس میرے اپنے بالوں کی بٹی ہوئی یہ مینڈیاں ہیں۔ اگر یہ آپ کو درکار ہوں تو خود رکھ لیجئے، ورنہ کسی اور بھائی کو دے دیجئے، شاید کہ میرے بالوں پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے والوں کے پاؤں کا گرد و غبار پڑ جائے اور مجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ مور کے پروں جیسے سنہری اور ریشم و حریر کی مانند جیسے نرم و نازک سیاہ بال عورتوں کی بہت بڑی کمزوری ہوتے ہیں۔ ان بالوں کو بڑھانے اور ان کی سیاہی کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف جڑی بوٹیوں کے تیل استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو جاذب نظر اور پرکشش بنا سکیں اور انہیں دیکھنے والے دن کو چین اور راتوں کو سکون کی نیند سو نہ سکیں۔ جوان خواتین تو ایک طرف رہیں، ادھیڑ عمر کی عورتیں بھی سیاہ غضاب لگا کر اپنے بیٹوں کی عمر کے نوجوانوں کو فتنے میں مبتلا کرتی ہیں، لیکن اس پاک باز خاتون کو اپنے حسین و جمیل شوہر کی شہادت کے بعد اپنے سر کے سنہری بال بڑھانے اور بکھیرنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس نے اپنے بالوں کو مجاہدین کے ان گھوڑوں کی رسیاں بنانا تھا جن کی قدموں کی ٹاپوں کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے، ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر پتھروں پر نعل مار کر آگ لگاتے ہیں، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں اور اس وقت گرد اڑاتے ہیں، پھر دشمنوں کی فوج میں اسی وقت جا گھستے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے سنہری بال کاٹے اور ان کی خوبصورتی ختم کرنے کے لیے انہیں مٹی میں آلودہ کر کے مجاہدین کے گھوڑوں کی رسیاں بنا لیں اور انہیں ابو قدامہ کی خدمت میں پیش کر کے درخواست کی کہ اگر ہم عورتوں پر جہاد و قتال فرض ہوتا تو میں بھی پیچھے نہ رہتی۔ میرے پاس میرے محبوب شوہر کی عزیز اس جان یادگار ہے جسے میں دیکھ دیکھ کر جی رہی ہوں، اور وہ ہے میرا چاند سا خوبصورت نوخیز بیٹا جو اپنے باپ کی جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے رقہ سے باہر گیا ہوا ہے۔ اگر وہ تمہارے نکلنے سے پہلے آ گیا تو میں اسے بھی تمہارے پاس اللہ کے لیے روانہ کر دوں گی۔ میرا وہ لخت جگر 15 برس کے سن و سال میں ہے، شمشیر و سنان، تیر و تفنگ اور جملہ فنون سپہ گیری میں مہارت تامہ حاصل کر چکا ہے۔ جس طرح وہ صورت میں حسین اور بے مثال ہے، اسی طرح حسن سیرت میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ وہ قرآن کا بہترین قاری ہونے کے ساتھ ساتھ قائم اللیل اور صائم النہار بھی ہے۔ میں نے اپنے محبوب شوہر کی خواہش اور دلی آرزو کے مطابق اس کی تربیت کی ہے تاکہ وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اپنے والد اور ماموں سے جا ملے۔ سردست آپ یہ کام کریں کہ میرے سامنے اس رسی کو اپنے تھیلے میں ڈال لیں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میری پرخلوص متاع جہاد میں رائگان نہیں گئی۔ ابو قدامہ شامی نے وہ رسی اپنے تھیلے میں ڈال لی اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ رقہ سے نکل پڑے۔ ابھی مسلمہ بن عبد الملک اموی کے قلعے تک پہنچے ہی تھے کہ انہیں پیچھے سے آواز سنائی دی، ابو قدامہ ذرا ٹھہرو، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ ابو قدامہ ٹھہر گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ تم چلتے رہو، میں اس گھڑ سوار کی بات سن لوں وہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ وہ نقاب پوش شہ سوار ان کے پاس آ کر گھوڑے سے اتر پڑا اور ان سے معانقہ کرنے کے بعد کہنے لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تمہاری رفاقت عطا فرمائی اور ناکام نہ لوٹایا۔ ابو قدامہ شامی نے اس سے خوشگوار لہجے میں فرمایا کہ عزیز من، اپنا نقاب اتار کر گفتگو کیجیے تاکہ میں آپ کی عمر کا اندازہ کر سکوں کہ آپ پر جہاد واجب ہو تو اپنے ساتھ لے چلوں، ورنہ آپ کو واپس جانے کے لیے کہہ دوں۔ ابو قدامہ کی اس فرمائش پر گھڑ سوار نے اپنا نقاب اتارا تو وہ یوں نظر آیا جیسے 14ویں رات کا دمکتا ہوا چاند اور لشکار مارتا ستارہ ہو۔ اس عمر کے خوبصورت اور نوجوان بچے والدین کی نور نظر اور دلوں کے ارمان ہوتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو والدین کے لیے دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ اس کی موہوم موت کے خطرے
سے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے علاج کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ جو ہی وہ بچہ مسکرا دے ان کے لیے کائنات روشن ہو جاتی ہے، خصوصاً وہ نو عمر لخت جگر جو اطاعت شعار اور والدین کے فرما بردار بھی ہوں، ان کے اندر تو والدین کی جان ہوتی ہے۔ ابو قدامہ شامی کو اس بچے کے چہرے پر علم و حلم، جود و کرم، شرافت، دیانت، صداقت، سیادت اور قیادت کے آثار نظر آئے تو انہوں نے اس نوخیز سے پوچھا، عزیز من، تیرا باپ زندہ ہے؟ اس نے جواباً عرض کی، وہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں اور میں کفار سے ان کا انتقام لینے کے لیے آپ کے ساتھ نکلا ہوں، اور میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح اللہ نے میرے والد کو شہادت عطا کی اس طرح مجھے بھی عطا فرمائے گا۔ ابو قدامہ نے پوچھا کہ میرے عزیز، تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ ابو قدامہ نے کہا، تو پھر اس کے پاس جا اور اس سے اجازت طلب کر، اگر وہ اجازت دے دے تو آ جانا، ورنہ اس کے پاس رہو، کیونکہ تیرا اس کی فرما برداری کرنا جہاد سے افضل ہے۔ جنت تلواروں کے سائے میں اور ماں کے قدموں تلے ہے۔ وہ کہنے لگا کہ چچا جان، آپ مجھے پہچانتے نہیں، میں آپ کے پاس امانت رکھنے والی خاتون کا بیٹا ہوں۔ آپ اتنی جلدی میری ماں کی وصیت بھول گئے؟ وہ میری ماں ہی تھی جس نے آپ کو اپنے سر کے بالوں سے بٹی ہوئی رسی دی تھی اور آپ کو اسلام کی حرمت کا حوالہ دے کر درخواست کی تھی، مجھے ثواب سے محروم نہ رکھنا، انشاءاللہ میں شہید بن شہید ہوں گا۔ میں آپ کو اللہ کے نام کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ساتھ لے چلیے۔ میں کوئی نادان نہیں بلکہ کتاب اللہ کا محافظ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم، تیر و تفنگ کا ماہر اور فنون سپہ گیری سے واقف ہوں، لہٰذا مجھے کم سن سمجھ کر واپس نہ کیجیے، کیونکہ میرے گھرانے میں مجھ سے زیادہ فہم و فراست رکھنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ میری ماں نے مجھے قسم دے کر کہا تھا کہ بیٹے واپس نہ لوٹنا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اے میرے لخت جگر، کفار سے مڈ بھیڑ کے وقت پیٹھ نہ پھیرنا، اپنی جان اللہ پر نثار کر دینا اور جنت میں اپنے پیارے باپ اور ماموں کے پڑوس کا سوال کرنا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی تجھے شہادت عطا کر دے تو میری بخشش کی سفارش کرنا۔ اہل علم نے مجھے بتایا ہے کہ شہید اپنے گھرانے کے 70 آدمیوں اور 70 ہمسایوں کی بخشش کی سفارش کرے گا۔ اتنا کچھ کہنے کے بعد اس نے مجھے اپنے سینے سے چپکایا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، یہ میرا بچہ میرے جگر کا ٹکڑا اور میرے دل کا پھول ہے، میں اسے تیرے سپرد کرتی ہوں، اسے اس کے باپ سے ملا دے۔ ابو قدامہ نے جب یہ بات سنی تو اس نوجوان لڑکے کے شباب، حسن و جمال اور اس کی والدہ کے صبر و شکیب پر زار و قطار رونے لگے۔ یہ دیکھ کر نوجوان لڑکے نے کہا کہ چچا جان، روتے کیوں ہو؟ اگر میری کمسنی پر روتے ہو تو کیا اللہ تعالیٰ اتنی عمر والے سیاہ کار کو عذاب نہ کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے، میں تیری کمسنی پر تو نہیں رو رہا بلکہ تیری والدہ کی اس زندگی کا تصور کر کے رو رہا ہوں جو وہ تیرے بغیر بسر کرے گی۔ یہ قافلہ مسلمہ بن عبد الملک اموی کے قلعے سے نکل پڑا اور سارا دن سفر کرتا ہوا ایک جگہ پر آرام کی غرض سے اتر پڑا۔ اس عرصے میں ابو قدامہ نے دیکھا کہ وہ لڑکا سب سے بڑھ کر ذکر الہی کرنے والا اور سب سے اچھا شہ سوار ثابت ہوا ہے۔ جب کہیں قافلہ پڑاؤ کرتا یہ ان کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، اور جب قافلہ کوچ کرتا اس کا عزم بلند اور دل خوشی سے لبریز ہو جاتا، خوشی کی لہریں اس کے چہرے پر دوڑنے لگتی۔ یہ قافلہ کئی دن اور کئی راتیں چلتا رہا۔ ایک دن غروب آفتاب کے وقت مشرکین کے علاقے میں جا پہنچا۔ چونکہ یہ مجاہدین دن کو روزے اور رات کو نوافل پڑھتے تھے، سو نوجوان نے ان کے لیے کھانا پکایا، انہیں روزہ افطار کرا کر بیٹھا ہی تھا کہ دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اونگ طاری ہو گئی اور یہ سو گیا۔ قافلے والے مجاہدین نمازیں ادا کر کے ضروری امور نپٹا کے اس نوجوان کے پاس سے گزرے تو یہ میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہا تھا اور اسی دوران اس کے لبوں پر مسکراہٹ طاری تھی۔ ابو قدامہ شامی نے اپنے ساتھیوں کو متوجہ کر کے بتایا کہ ذرا اس سونے والے کی مسکراہٹ تو دیکھیے۔ جب وہ نوجوان نیند سے بیدار ہوا تو ابو قدامہ نے سوال کیا، میرے عزیز اور پیارے بھتیجے،
ہم نے تجھے نیند میں مسکراتا ہوا دیکھا ہے، اس کا سبب تو بتاؤ۔ اس نے بتایا کہ چچا جان، میں نے نیند میں ایک بہترین خواب دیکھا ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک سرسبز و شاداب باغیچے میں سیر کرتے دیکھ رہا تھا۔ اسی سیر کے دوران میں نے ہیروں اور جواہرات سے آراستہ چاندی کا محل دیکھا کہ جس کے دروازے سونے کے بنے ہوئے تھے اور ان کے آگے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے خوبصورت 9 عمر دوشیزائیں کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ پردے اٹھا کر مجھے دیکھتی ہیں، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہے ہیں۔ جب بھی وہ مجھے دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ مرحبا، تمہارا آنا مبارک ہو۔ میں نے ایک خوبصورت خاتون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا کہ جلدی نہ کیجیے، ابھی تیرا وقت نہیں آیا۔ اسی دوران میں نے ایک خاتون کو اپنی سہیلی سے کہتے ہوئے سنا کہ یہ مرضیہ کا شوہر ہے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے کہا کہ آگے بڑھو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ میں آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل کی آخری منزل میں سرخ سونے سے تعمیر کیا ہوا ایک کمرہ ہے۔ اس کے اندر ہرے رنگ کے زبرجد کا تخت سجا ہوا ہے۔ اس کے پائے سفید چاندی کے ہیں اور اس پر سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے والی ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی میری نگاہ کی حفاظت نہ فرماتا تو میری بینائی اور عقل ہی کھو جاتی، کیونکہ اس کمرے کی سجاوٹ اور خاتون کا حسن بیان سے باہر ہے۔ خاتون نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگی، مرحبا و اہلاً و سہلاً، اللہ کے پیارے دوست، تو میرے لیے اور میں تیرے لیے ہوں۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگانا چاہا تو اس نے کہا کہ رکیے، جلدی نہ کیجیے، تم تو پرہیزگار اور متقی انسان ہو، کبھی حرکتوں سے دور رہنے والے ہو۔ میرا تیرے ساتھ ملنے کا وعدہ کل نماز ظہر کے وقت ہے، اس لیے خوش ہو جاؤ۔ یہ سن کر ابو قدامہ نے فرمایا کہ میرے عزیز، تم نے خیر دیکھی اور خیر ہی ہوگی۔ چنانچہ قافلے کے مجاہدین نے اس لڑکی کے خواب پر تعجب کرتے ہوئے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے گھوڑے کسنے شروع کر دیے۔ جہاد کا منادی پکارنے لگا، اے اللہ کے لشکروں، سوار ہو جاؤ اور جنت کے لیے تیار ہو جاؤ، نکلو جہاد کے لیے، ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی جوان بھی، بوڑھے بھی، شجاع بھی اور بزدل بھی۔ آن کی آن میں دشمن کا ٹڈی دل لشکر سامنے آ گیا، جس پر سب سے پہلے حملہ اس نوجوان لڑکے ہی نے کیا۔ چنانچہ وہ اس کی صفوں کو چیرتا ہوا، اس کی جمعیت کو پارا پارا کرتا ہوا لشکر کے درمیان جا گھسا۔ اس نے ان کے کشتوں کے پشتے لگا دیے اور بڑے بڑے سورماؤں کو جہنم واصل کر دیا۔ ابو قدامہ نے اسے لشکر کے درمیان بے خوف و خطر دیکھا تو اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا، میرے بھتیجے، واپس چلے جاؤ، تم جنگی کروفر کے اسالیب سے واقف نہیں ہو، حملے پر حملہ کرتے جاتے ہو، حالانکہ لڑائی میں طرح طرح کی چالیں چلنا پڑتی ہیں، تم دشمن کو جل دینے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اس نے جواباً عرض کیا کہ چچا جان، تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا، اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں جہنم میں داخل ہو جاؤں؟ ابھی چچا بھتیجا اس موضوع پر بات چیت کر ہی رہے تھے کہ ان پر مشرکین نے یکارگی حملہ کر دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور اپنا اپنا دفاع کرنے لگے۔ اس حملے میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو میدان جنگ مقتولین سے بھر چکا تھا اور ان کے خون سے زمین سرخ ہو چکی تھی۔ کثرت خون اور غبار کی وجہ سے زخمیوں کو پہچاننا دشوار ہو چکا تھا۔ ابو قدامہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد اپنی جنگی مہارتوں کی وجہ سے شمشیر زنی اور نیزہ بازی کرتے ہوئے دشمن کے حصار سے نکل چکے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مقتولوں کے درمیان اس نوجوان لڑکے کو تلاش کرنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خوبرو لڑکا خاک و خون میں تڑپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ کے لیے میرے چچا کو بلاؤ۔ ابو قدامہ نے اس کی دلگداز آواز سنی تو اس کی طرف لپکے، اسے خاک و خون میں لت پت اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندے جانے کی وجہ سے پہچان نہ سکے۔ بولے، میں ہوں ابو قدامہ۔ خاک و خون میں غلطی دہ نوجوان نے کہا، چچا جان، رب کعبہ کی قسم،
خواب سچا ثابت ہوا، میں بالوں کی رسی کا عطیہ پیش کرنے والی خاتون کا بیٹا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو قدامہ اس پر گر پڑے، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اس کے چہرے اور بدن سے مٹی اور خون پہنچنے لگا۔ درخواست کرنے لگے، بھتیجے قیامت کے دن اپنے چچا ابو قدامہ کو بھی اپنی سفارش میں شامل رکھنا۔ اس نے کہا کہ بھلا میں تیرے جیسے آدمی کو بھلا سکتا ہوں جو اپنی چادر سے میرا چہرہ صاف کر رہا ہے؟ چچا جان، مجھے اللہ کی ملاقات کرنے دیجیے۔ وہ حورین جن کی خوبیاں میں نے آپ کو بتائی تھیں میرے سر پر کھڑی ہے اور میری روح نکلنے کا انتظار کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ جلدی کرو، میں آپ کے انتظار میں بے تاب کھڑی ہوں۔ چچا جان، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت واپس لے جائے تو اللہ کے لیے میرے یہ خون آلودہ کپڑے میری غمزدہ اور مسکین والدہ کے سپرد کر دینا، تاکہ اسے پتا چلے کہ میں نے اس کی وصیت کو رائگان نہیں جانے دیا اور نہ میں نے مشرکین کے ساتھ جنگ میں کسی طرح کی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسے میری طرف سے سلام عرض کرنا اور کہنا، تم نے جو ہدیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا وہ اس نے قبول کر لیا ہے۔ چچا جان، میری ایک چھوٹی بہن ہے، اس کی عمر تقریباً 10 سال ہے۔ میں جب کبھی گھر میں داخل ہوتا تھا وہ خوشی خوشی میرا استقبال کرتی تھی اور مجھے سلام کرتی تھی۔ جب میں باہر نکلتا تو مجھے دروازے تک الوداع کرنے آتی تھی۔ اس مرتبہ جب اس نے مجھے الوداع کیا تو کہنے لگی کہ پیارے بھائی، دیر نہ لگانا اور جلدی واپس آنا۔ اگر وہ آپ کو ملے تو اسے میری طرف سے سلام عرض کرنا اور کہنا کہ تیرا بھائی کہہ رہا تھا کہ اب قیامت تک میری بجائے اللہ تیرا محافظ و نگہبان ہے۔ اس کے بعد مسکرایا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ غازیان اسلام نے اسے اس کے کپڑوں میں کفنا کے زمین میں دفن کر دیا۔ اللہ پاک ان سے راضی ہو۔ اس کے بعد ابو قدامہ اپنے غازی دوستوں کے ہمراہ محاذ جنگ سے واپس آئے اور رقہ میں داخل ہوئے تو سب سے بڑی فکر اس بات کی تھی کہ وہ شہید لڑکے کی ماں کا گھر تلاش کرے۔ چنانچہ وہ ایک گھر کے دروازے پر سے گزرے تو وہاں ایک بچی کھڑی تھی۔ شکل و شباہت اور حسن و جمال میں اس شہید کے ساتھ یوں مشابہہ تھی جیسے انڈے کے ساتھ انڈا اور کبوتر کے ساتھ کبوتر۔ وہ روزانہ دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور آنے جانے والوں سے اپنے اکلوتے بھائی کا پتہ پوچھتی رہتی اور ہر ایک سے کہتی کہ چچا جان، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ کہتا کہ میں محاذ جنگ سے آ رہا ہوں تو اس سے پوچھتی، کیا آپ کے ساتھ میرا بھائی بھی آیا ہے؟ وہ کہتے ہم اسے نہیں جانتے۔ جب ابو قدامہ نے اس کی آواز سنی تو اس کے پاس چلے آئے۔ اس نے ان سے بھی یہی پوچھا، اے چچا جان، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ محاذ جنگ سے آ رہا ہوں۔ وہ پوچھنے لگی، آپ کے ساتھ میرا بھائی تو نہیں آیا؟ ابھی وہ بولنے نہ پائے تھے کہ وہ معصومہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، ہائے میرے اللہ، سارے لوگ واپس آ رہے ہیں لیکن میرا بھائی نہیں آیا۔ یہ سن کر ابو قدامہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن انہوں نے بچی کے رنج و الم کی وجہ سے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور کہا، بیٹی، اس گھر والی بی بی سے کہو کہ ابو قدامہ سے بات کرے، وہ دروازے پر کھڑا ہے۔ اندر سے عورت نے یہ بات خود ہی سن لی اور باہر آ گئی۔ ابو قدامہ شامی کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر دفتن اس کا رنگ اڑ گیا، لیکن فوراً سنبھل گئی۔ میں نے اسے سلام کہا تو اس نے میرے سلام کا جواب دے کر پوچھا، تعزیت کرنے آئے ہو یا خوشخبری دینے؟ میں نے کہا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، میں تعزیت کی صورت میں بشارت دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر میرا بیٹا صحیح سلامت واپس لوٹا ہے تو آپ تعزیت کرنے والے ہیں، اور اگر فی سبیل اللہ شہید ہو گیا ہے تو آپ بشارت دینے والے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر بشارت حاصل کرو، اللہ نے تمہارا ہدیہ قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر اس پر فرط ممتا غالب آ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بالآخر وہ ماں تھی، کچھ دیر بعد آنسو پونچھے اور کہنے لگی، واقعی اللہ نے میرا ہدیہ قبول کر لیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ کہنے لگی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے بیٹے کی شہادت کو میرے لیے قیامت کے دن کا ذخیرہ بنا دیا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اس شہید کی ہمشیرہ کیا کرتی ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ چھوٹی بچی ہے جو آپ سے اپنے بھائی کے متعلق پوچھ رہی تھی، وہ اس کی چھوٹی بہن ہے۔ چنانچہ میں نے اسے بلوا کر اس کے بھائی کی طرف سے سلام کہا اور پیغام دیا کہ تیرا بھائی کہتا تھا کہ اب قیامت تک اللہ تیرا نگہبان ہے۔ یہ الفاظ سن کر گویا اس پر بجلی گر پڑی، بے ساختہ اس کی چیخ نکلی اور وہ غش کھا کر اوندھے منہ گر پڑی۔ میں نے تھوڑی دیر بعد اسے ہلایا جلایا تو اس کے بدن سے روح پرواز
باز ہو چکی تھی۔ مجھے اس کی اپنے بھائی سے اس قدر محبت پر بے حد تعجب ہوا۔ پھر میں نے شہید کی وصیت کے مطابق اس کے خون آلودہ کپڑے اس کی والدہ کے سپرد کیے اور ان بہن بھائیوں کے دلگداز خاتمے پر غم کے آنسو بہاتا ہوا واپس چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری نئی نسل کو اپنے ہیروز کے بارے میں پتہ چل سکے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔